بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان والدین کے لیے ہے جو نئے مہمان کی آمد پر خوش ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچے کی پیدائش پر سب سے پہلے کیا کہنا چاہیے، کون سے مسنون اعمال ادا کرنے ہیں، اذان دینا، تہنیک کرنا کے بارے میں مستند احادیث کی روشنی میں مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق شروع ہو تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ فرسٹ از بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینا اور پیغام تہنیت پیش کرنا۔ مستحب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر مسلمان بھائی کو مبارکباد دے کر اس کی خوشی میں اضافہ کیا جائے۔ اس سے مسلمان خاندانوں میں محبت و الفت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اگر مبارکباد نہ دے سکے تو نومولود کے لیے دعا کرے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے لیے مبارکباد اور خوشخبری کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے آپ کے چچا ابو لہب کو مبارکباد دی، جس پر انہوں نے حضرت صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ بچے کی پیدائش پر یوں مبارکباد دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بچہ عطا فرمایا ہے اس میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی توفیق نصیب ہو اور وہ نیک اور پارسا بنے اور طویل عمر اور صحت پائے۔ مبارکباد لڑکا اور لڑکی دونوں پر دینا چاہیے۔ بعض خاندانوں میں مختلف ہدایات، مٹھائی، پیسے وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ یہ فرمان نبوی ہدیہ دو اور محبت پیدا کرو کے ضمن میں داخل ہے۔ اس سے الفت و محبت بڑھتی ہے۔ اسے رسم نہیں بنانا چاہیے، نہ اسے لازم سمجھے، البتہ غیر مسلموں کے طور طریقے اور اسراف سے بچنا چاہیے۔ سیکنڈ از بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنا۔ نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ غسل کے فوراً بعد ایسا کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ اس کی برکت سے بچے کو الصبیان یعنی مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اذان اور اقامت کا راز لکھا ہے کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے ایسے کلمات پڑھیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی پر مشتمل ہوں، اور وہ کلمہ شہادت پڑھا جائے جو اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ گویا یہ اسلام کے شعار کی تلقین ہے۔ اس کے علاوہ اذان اور اقامت سن کر شیطان دور بھاگتا ہے۔ اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ بچے کو ابتدا ہی سے اللہ جل شانہ، اسلام اور عبادت الہیہ کی طرف دعوت دی جائے اور شیطان کی دعوت سے پہلے رحمان کی دعوت دی جائے، تاکہ عقیدہ، توحید اور ایمان کی حفاظت بھی ہو اور شیطان اور خواہشات نفس سے بچانے کا انتظام اور اہتمام بھی ہو۔ تھرڈ از بچے کی پیدائش پر تہنیک کرنا یعنی گھٹی دینا۔ تہنیک کا مطلب یہ ہے کہ کھجور چبا کر اس کا کچھ حصہ بچے کے تالو پر لگایا جائے تاکہ وہ اس کے حلق سے آسانی سے اتر جائے۔ کھجور موجود نہ ہو تو کسی بھی میٹھی چیز، مصری، شہد یا شیرے اس کے تالو میں لگا دینا چاہیے تاکہ سنت پر عمل ہو اور اس کے ساتھ اس کے منہ کی رگیں اور پٹھے مضبوط ہوں اور وہ تالو، جبڑے اور زبان سب کو حرکت دے سکے اور اس میں ماں کی چھاتی سے دودھ چوسنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تہنیک کسی نیک متعلم یا بزرگ سے کرانا چاہیے۔ تہنیک مستحب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور سے اس کی تہنیک کی اور برکت کی دعا کی، میرے حوالے کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نومولود بیٹے کو لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور چبا کر اس کے منہ میں دی، تہنیک کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ فورتھ از نومولود کا سر منڈانا یعنی بال کٹوانا۔ نومولود کے سر کے بال 7ویں دن مونڈ دینا چاہیے اور اس کے بالوں کے برابر چاندی فقراء اور غرباء پر صدقہ کرنا مستحب ہے۔ سر مونڈنے سے بچے کو قوت بہم پہنچتی ہے، مسامات کھل جاتے ہیں اور ساتھ ہی نگاہ اور سماعت اور سونگھنے کی قوت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ چاندی صدقہ کرنے سے غرباء کی معاونت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سروں کے بال وزن کروا کر اس کی بقدر چاندی صدقہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کی پیدائش پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ان کا سر منڈا دو اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دینا۔ انہوں نے وزن کیا تو 1 درہم یا اس سے کچھ کم تھا۔ سارے سر کے بال موڑ دینا چاہیے، کچھ کاٹنا
کچھ چھوڑنا قضا کہلاتا ہے جو ممنوع ہے۔ اس میں سر کے ساتھ برابری نہیں ہوتی بلکہ اس پر ظلم ہے کہ کچھ کو ننگا کر دیا، کچھ کو چھپا رہنے دیا۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ کو سائے میں رکھنے یا ایک چپل پہن کر چلنے سے منع کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس طرح منظر اور شکل اور صورت کو بگاڑنے اور نامناسب ہیئت بنانے اور غیر مسلموں کے سے بال اور ان جیسی وضع قطع بنانے سے روکنا بھی مقصود ہے۔ ان مستحبات پر ضرور عمل کیجیے تاکہ فرائض پر عمل آسان ہو۔